اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ شوہر کے حقوق کے سلسلے کا یہ تیسرا سبق ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بیوی اور بچے بھی بنائے تھے، ہم نے ان کے لیے بیوی اور اولاد بھی رکھی تھی۔ یہ سبق گزشتہ اسباق کا تکملہ ہے۔ نکاح، شادی، لڑکے کے لیے مناسب رشتہ، لڑکی کا انتظام، لڑکی کے لیے مناسب لڑکے کا انتظام ہو جانا، نکاح شادی ایسا جائز میل ملاپ ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں، دو خاندانوں میں محبت، مودت، خاندانی نظام کے اندر نشاط، کیفیت، مسرتوں کا ایک بے انتہا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایثار و محبت کے جذبات ایسے ابھرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک اجنبی خاندان آیت من آیات اللہ کے مصداق بن کر ایک دوسرے کے غمخوار بن جاتے ہیں۔ خاندان اور معاشرے کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ آدمی جائز طریقے سے رشتہ جوڑ کر اپنی فطرت کو تسکین پہنچائے اور پھر ایک نسل کو آباد کرنے کی کوشش اور اسے ذریعہ بنائے۔ نکاح تمام انبیاء کا امتیازی سلوک رہا ہے، امتیازی عمل رہا ہے، اور انسان و جانوروں کے درمیان فرق کرنے والی چیزوں میں سے نکاح ایک بہترین فرق کرنے والی چیز ہے۔ کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا، کوئی جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ شادی کر رہے ہوں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب دھوپ بھی نکلے اور بارش بھی ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کولا کولی شادی کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی چل پڑی ہوئی بات ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانوروں میں نکاح کا رواج نہیں ہے، وہ ہر جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں، وہ ہر جگہ منہ مارتے پھرتے ہیں۔ وہاں کوئی قاضی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ نہیں ہے، وہاں نکاح کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کے اندر نکاح کو ایسی بہترین عبادت قرار دیا ہے، نبیوں کی سنت، آگے دین کی تکمیل کا ذریعہ۔ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے دین کے سلسلے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ فَلْيَتَّقِي فِي بَاقِيهِ واجبی حکم قرار دیا گیا ہے عام حالات میں جب حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر مشہور ہے، نوجوانوں کی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جائز طریقے سے شادی نہیں کر لیتے ہیں، اور اپنے غلاموں میں، نوکروں میں جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جاتے تو جمع فرماتے۔ اکرمہ کو، قریب کو، یہ امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلاموں کے نام ہیں، اور کہتے کہ اگر نکاح کرنا چاہو تو میں تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ اس لیے کہ جب بندہ جائز طریقے سے فطرت کو تسکین نہیں پہنچاتا ہے تو پھر ناجائز طریقے سے فطرت کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے راحت اور زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے، نور ایمانی اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے۔ کہیں فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ کہیں فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میرے دین سے محبت کی اور اسے چاہیے کہ میرے طریقے پر چلے، میں اس سے محبت کروں گا۔ کہیں پر نکاح کے سلسلے میں یوں فرمایا گیا ترغیب دیتے ہوئے، جنہوں نے نکاح کو اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ سمجھا۔ یاد رکھیں شریعت میں نہ زنا جائز ہے، نہ رہبانیت جائز ہے، نہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص سب کچھ چھوڑ کر کاروبار، بیوی بچے اور دنیا کی مصروفیتیں ترک کر کے کسی جنگل میں، کسی کونے میں، کسی درخت کے پتے کھا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دے۔ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔
بعض صحابہ میں جیسے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بڑے درجے کے صحابہ تجرد کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور خسی کر لینے کا ارادہ کیا، ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عبادت میں گزارنے کا فیصلہ کیا، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور یوں فرمایا کہ عورتوں کو چھوڑ دینے اور رہبانیت اختیار کر لینا دین نہیں ہے۔ تم سے پہلے لوگ اس کو دین سمجھ کر اپنے اوپر سختی کر لی تھی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ یاد رکھا جائے کہ میں جس طرح تم میں شادی بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تم میری سنت کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس واقعے اور بعض صحابہ کے اس ارادے کے پس منظر میں مفسرین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین والی آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے جب نکاح کو حلال کیا ہے، جائز رکھا ہے، عبادت قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، تو حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو، اپنی طرف سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ نکاح نہ کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اس طریقے سے تنبیہ فرمائی کہ ایک صحابی حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، دیکھا، پوچھا یا عکاف الک زوجہ، تمہاری بیوی ہے؟ نہیں ہے۔ الک جاریہ، تمہارے پاس کوئی باندی ہے؟ نہیں ہے۔ وانت صحیح مؤسر، صحت مند ہو، مالدار ہو؟ ہاں، سب کچھ حالات برابر ہیں، پھر بھی شادی نہیں ہے۔ فأنت اذن من اخوان الشیاطین، تو کیا تمہاری شیطان سے دوستی ہے، یا تم عیسائیت اور یہودیت کی طرح رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اسلام میں ہو فسنا کما نسنا فإن من سنتنا النکاح، تو ہم جیسے شادی کرتے ہیں ویسے شادی کر لو، ہماری سنت ہے نکاح کر لینا۔ تم میں معاشرے میں شریر قسم کے لوگ وہ ہیں جو بغیر شادی کے جینا چاہتے ہیں۔ اور سنو، شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہتھیار ہیں، ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور ہتھیار عورت ہے۔ سب سے زیادہ ما لہ صلاح فی نفسی ابلغ من الصالحین من الرجال والنساء، سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار وہ عورت ہے جس کے ذریعے سے وہ نیک اور دیندار لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ویحک یا عکاف انہن صواحب داود، نکاح کر لو۔ حضرت داؤد نے نکاح کیا، حضرت ایوب نے نکاح کیا، حضرت یوسف نے نکاح کیا، اور جن لوگوں نے نکاح کی زندگی چھوڑ کر تجرد کی زندگی اختیار کر لی بنی اسرائیل میں، بعد میں انہوں نے عبادت کو چھوڑ کر شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ عورت کے عشق کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی عبادت کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ دین اسلام کو بھی ٹھکرا دیا۔ یا عکاف تزوج فإنک من المذنبین، نکاح کر لو، گناہ میں پڑے رہو گے۔ تو حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرا نکاح فرما دیجئے۔ لا اتزوج یا رسول اللہ حتی تزوجنی من شئت، آپ جس سے چاہے میرا نکاح فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ایک صحابیہ کریمہ بنت کلثوم الحمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما دیا۔ استطاعت کے باوجود بھی نکاح نہ کرنے، شادی نہ کرنے، شادی میں ٹال مٹول دیر کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار ہو، شادی کی طاقت رکھتے ہو، پھر بھی شادی نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی فرماتے تھے اس بات میں کہ ہم عورتوں سے کنارہ کشی کر لیں، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ شادی کیا کرو، عورتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ بار بار انہیں ترغیب دیتے نکاح کرنے کی۔ وہ فرماتے یا رسول اللہ میں غریب ہوں اور آپ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، اور غریب کو کون لڑکی دے گا؟ ایک بار، دو بار، تین بار یہی بات ہوتی رہی۔ ان صحابی نے سوچا بار بار آپ فرما رہے ہیں تو میرے حق میں یہی بہتر ہے،
اب کی بار پوچھیں تو میں اپنی رضامندی ظاہر کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو یا رسول اللہ آپ کر دیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، غریب ہوں کیسے انتظام ہوگا؟ صحابہ کو حکم دیا کہ تمہارے بھائی کے لیے ایک گٹھلی کے برابر سونا جمع کر دو۔ سونا جمع ہو گیا، فلاں قبیلے کی لڑکی سے تمہارے نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔ اس کے بعد ولیمے کے لیے نظم نہیں تھا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک بکری لا کر انتظام فرمایا اور ولیمہ بھی اسی وقت ہو گیا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حاضر ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نکاح سے دوستی نہ کروں، یعنی نکاح کو پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ایسا ہے جو جنت کو پسند نہ کرتا ہو؟ یعنی نکاح کو پسند کرنا جنت کو پسند کرنا کہا گیا ہے، اور جو شخص بغیر شادی کے جینا چاہتا ہو شیطان اس پر قابو پا کر اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص نکاح نہیں کرتا وہ یا تو نسل بریدہ ہے یا فاجر شخص ہے جو بدکار عورتوں کی طرف دل مائل رکھتا ہے۔ لا یمنع من النکاح الا حجرا او فجورا۔ نکاح کرنے کے سلسلے میں کافی ترغیب، وقت پر شادی ہو جانا، لڑکے کا مناسب رشتہ آ جائے، لڑکی کا مناسب رشتہ آ جائے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وقت پر شادی کر دی جائے۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اولیاء میں گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑا اکرام فرماتے تھے ان کا کہ ہم حروف جانتے ہیں اور یہ حروف کی حقیقت اور معنی جانتے ہیں، یہ آتے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود بشر حافی فرماتے تھے احمد بن حنبل مجھ سے 3 اعتبار سے 3 وجہوں سے درجے میں بڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حلال کمائی اپنے لیے بھی تلاش کرتے ہیں اور کماتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ ان کے ذمے بیوی بچوں کا بھی خرچ ہے، اور میں شادی نہیں کیا ہوں اس لیے میں اپنے لیے ہی کماؤں گا، دوسروں کا نفقہ میرے ذمے نہیں ہے تو میں دوسروں کے لیے حلال نہیں کماتا ہوں۔ اور دوسری وجہ امام احمد بن حنبل نے کئی شادیاں کی ہے اور میں شادی نہیں کیا ہوں۔ شادی کرنے والا نہ کرنے والے سے بڑا ولی ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ وہ مسلمانوں کے امام اور عالم دین منتخب ہوئے ہیں، لوگ ان سے مسائل کے سلسلے میں رجوع کرتے ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر۔ اور جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کا مقام کیا ہوا، کیسا مقام آپ کو عطا کیا گیا؟ فرمایا 70 بڑے بڑے بلند سے بلند مرتبے مجھے عطا ہوئے، لیکن میں شادی شدہ اولیاء اکرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ احیاء علوم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24، قوت القلوب کے صفحہ نمبر 496 پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الزوجین میں، التبلیغ میں، الاضافات الیومیہ میں، مختلف تحریرات میں 90 برس میں شادی کرنے والے، 100 برس میں شادی کرنے والوں کے بھی واقعات ذکر کیے ہیں کہ بیوی کے ذریعے سے جو خدمت اور جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ اولاد، بیٹے بیٹیاں بھی وہ خدمت انجام نہیں دے پاتی ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں وائرس کی وجہ سے انتقال فرما گئی تھیں، طاعون کی وائرس کی وجہ سے، اور خود بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاعون کا وائرس لگ چکا تھا، اس کے باوجود بھی فرماتے تھے زوجونی، میری شادی کرا دو، میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے یہاں غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں حاضری دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس حدیث کو نقل فرمایا، شادی شدہ مسلمان غیر شادی شدہ کے مقابلے میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کو گھر پہ بیٹھے ہوئے شخص پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ معاشرے میں وقت پر شادی ہونا، بالغ ہو جائے، مناسب رشتے کا انتظام ہو جائے، گزارے کا تھوڑا بہت سہولت کا نظم ہو جائے، یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ معاشرے میں جب تک لڑکا اچھی جاب کا نہیں ہو جاتا، ذاتی مکان نہیں مل جاتا، اس کی گاڑی، اس کا بینک بیلنس جمع نہیں ہو جاتا، اسے ڈگری حاصل نہیں ہو جاتی، کمپنی کی طرف سے کوئی اسے اچھی فیسلٹی کا نظم نہیں ہو جاتا، اور لڑکی بھی اب شادی کے معیارات میں خوبصورت ہونا، اچھا خاندان ہونا، مالدار ہونے کے علاوہ لڑکی کی ڈگریاں بھی دیکھی جانے لگی ہیں، ڈگریوں کی بنیاد پر بھی لڑکیوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر ڈگری نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو اور ذاتی مکان نہ ہو تو اس وقت تک ہمارا بچہ جوان
شادی کے لائق نہیں رہتا ہے وہ ابھی بھی نالائق ہی ہے، وہ بے وقوف احمق ہی رہے گا، اگرچہ کہ اس کی 30-35 سال کی عمر ہو رہی ہو۔ مغرب کا نظریہ ہے دیر سے شادیاں کرنا، مغرب کا نظریہ ہے بغیر شادیوں کے جینا۔ کمیونسٹ کارل مارکس ایک شخص گزرا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا نظام میاں بیوی کا اس سے بہتر بدل اور نظام یہ ہے کہ لوگ تماشا گاہوں میں جائیں، ڈراموں میں جائیں اور کلب میں جائیں اور زنا کے اڈوں پہ جا کر اپنی خواہش پوری کریں۔ ایک کے ساتھ ہی بار بار خواہش پوری کرنا، یہ کیا کون شخص پسند کرے گا کہ ایک ہی کھانا زندگی بھر کھایا جائے؟ بدل بدل کے کھاتے ہو تو بدل بدل کے عورتوں کے ساتھ خواہش کی تکمیل کی جائے۔ یہ مغرب کمیونسٹ خدا کے منکروں کا نظریہ ہے۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے اس کے ایک سربراہ کا یہ قول ہے، شراب کا جام اور حسین عورت امت محمدیہ کو ختم کرنے میں 1000 توپوں، بندقوں اور بموں سے زیادہ کارگر ہو سکتے ہیں کہ انہیں مادیت اور شہوت پرستی میں غرق کر دیا جائے۔ عیسائی مبلغین کی کانفرنس میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے مسلمان اسلامک کنٹریز میں لوگوں کا ذہن ایسا بنا دیا ہے کہ اب ان کا تعلق مذہب سے ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے والی نسل ایسی بنتی جا رہی ہے کہ انہیں کسی عظیم کارناموں کی فکر نہیں ہے، عزائم ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، وہ راحت پسند ہیں، وہ سست ہیں، دنیا میں ان کا مقصد حیات صرف اور صرف شہوت پرستی ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو بھی شہوت پرستی کی خاطر، مال جمع کرتے ہیں تو شہوت پرستی کی خاطر، اگر اعلیٰ مرتبے یا بلند منصب پر فائز ہوتے ہیں شہوت پرستی کی خاطر۔ یہ نظریہ ہم نے مسلم کنٹریز کو دے دیا ہے، آج اس کا حال ہم دیکھ سکتے ہیں۔ صہیونی حکماء اور ان کے پروٹوکول میں، ان کے عزائم اور مقاصد میں، منصوبوں میں یہ بات ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو پردے کے ذریعے سے، آن لائن یوٹیوب اور گوگل کے ذریعے سے جنسی تعلقات کی گندی فلمیں ان میں عام کی جائیں تاکہ یہ لوگ بیویوں سے نفرت کرنے والے ہو جائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب مختلف عورتوں کے ساتھ ایک شخص کو دیکھے گا، مختلف مردوں کے ساتھ ایک عورت کو دیکھے گا، اس کا ذہن بھی ایک عورت پر سے ختم ہوتا جائے گا۔ یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو بے لگام ہو کر شہوت پرستی میں حیوانوں کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں دشمنان اسلام اسلامک کنٹریز میں اور عصری تعلیم حاصل کرنے والوں میں کس قدر کا ذہن بنانا چاہتے ہیں۔ ان میں زنا، الحاد، شراب، جوا، آزادی، بے راہ روی، جوان مرد عورتوں میں عیاشی، یہ سب چیزیں کس قدر عام کر کے اسلام کے اندر جو حیا کا، پاک دامنی کا، جائز طریقے کا نظام رکھا گیا ہے اس سے دل کو اچاٹ کرنا چاہتے ہیں، اندازہ کیا جائے۔ اس واسطے جب مناسب رشتے کا انتظام ہو فوراً نکاح اور شادی کا انتظام ہو جانا چاہیے، اس کے بعد بھی تاخیر کی جا رہی ہو اور لڑکے رات کی تنہائیوں میں، لڑکیاں رات کی تنہائیوں میں کسی بھی طرح گناہ کر رہے ہوں تو ان کے سرپرست بھی اس جرم میں برابر کے شامل رہیں گے۔ کیا پاک نسل ان سے جنم لے سکتی ہے جن کی جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی زنا کے کئی مراحل، بدکاری کے کئی مراحل، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، خیالات کا زنا کر کے سفر کر کے آ چکی ہوں؟ اس لیے نکاح کی بڑی اہمیت ہے، شادی کی بڑی اہمیت ہے، کسی اعتبار سے تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ بے جوڑ جو رشتے بیٹھے ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں جو گھروں میں ہیں، ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام اللہ کی طرف سے غیب سے نظام فرما دے۔ آج کا سبق یہیں موقوف کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔